کبھی لاڈلا تو کبھی آنکھ کا تارا، کبھی گیٹ نمبر 4 کا مسافر تو کبھی آمریت کی نرسری کی پیداوار۔ ہمارے سیاست دانوں کو کیا کیا لقب نہیں دیے جاتے، اور ستم یہ کہ وہ بھی اسے اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں سمجھتے۔ جو جتنا لاڈلا وہ اتنا ہی کامیاب۔ ایسے سیاست دانوں کی طویل فہرست ہے جن کا سیاسی جنم آمروں کی کیاریوں میں ہوا اور پھر وہ عوام میں مقبول ہوتے چلے گئے۔ پہلے قبولیت ملی اور پھر مقبولیت۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان سمیت سینکڑوں سیاستدان اسی راہ پر چل کر سیاست کے میدان میں داخل ہوئے اور آگے کی منزلیں طے کی۔ جن سیاستدانوں کو لاڈلا ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا، وہ عملی سیاست میں ناکامیوں کی خاک چھانتے رہے۔ انہیں وہ سہولت اور وہ ترقی نصیب نہیں ہو سکی جو لاڈلوں کے حصے میں آئی۔ ویسے تو لاڈلا ہونا سیاسی طور پر خوشحالی کی علامت رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک قباحت بھی جڑی ہے۔ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ جو آنکھ سے دور ہوا وہ دل سے اتر گیا، اور پھر ایسا دل سے اترا کہ ساری رونقیں ویرانیوں میں بدل گئی۔ 76 برسوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہوتے ہیں یا پھر زیر عتاب، اچھے ہوتے ہیں یا پھر برے، دوست ہوتے ہیں یا پھر دشمن۔ لاڈلے کو دونوں انتہائیں دیکھنا پڑتی ہیں، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب تک ساتھ تھے قبول تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنی راہ بنانے کی کوشش کی وہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ بعد ازاں ان کی حکومت گرائی گئی اور انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا گیا۔ میاں نواز شریف بھی آنکھ کا تارا اور ہر دل عزیز تھے۔ انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا، 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر 9 ستاروں کے جھرمٹ میں وزیر اعظم پاکستان کی مسند پر بٹھا دیا گیا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ان کے اقتدار کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بھی وہ 2 بار وزیر اعظم بنے، مگر مدت پوری نہ کر سکے۔ دونوں دفعہ انہیں جیل جانا پڑا اور جلا وطنی بھی اختیار کرنا پڑی۔ پہلی بار 7 سال اور دوسری دفعہ 4 سال کے لیے جلا وطن رہے۔ اب ذکر کرتے ہیں سیاست کے تیسرے لاڈلے کا۔ عمران خان سیاست میں 12ویں کھلاڑی سمجھے جاتے تھے اور ان کی سیاسی پارٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں میثاق جمہوریت ہوا تو پھر سیاست کی دنیا میں نئے لاڈلے کی انٹری ہوئی۔ خان صاحب کو ہر وہ سہولت دی گئی جو سیاست کے غبارے میں ہوا بھرنے کا کام کرتی ہے۔ بڑے بڑے جلسے کرائے گئے اور دھرنوں کے ذریعے حکومت کو کمزور کیا گیا۔ وہ پراپوگنڈے کا مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عوام میں ان کی پذیرائی ہو گئی۔ عمران خان لاڈلے کا ٹھپا لگوا کر وزیر اعظم تو بن گئے، مگر 3.5 سال بعد ہی سیم پیج کے حالات اس نہج پر آ گئے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور وہ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے۔ لاڈلا دل سے اتر گیا اور ایسا اترا کہ پھر دوبارہ الفت کی دہلیز عبور نہ کر سکا۔ خان صاحب نے صلح کی بہت کوششیں کی مگر بے سود۔ جب کسی بھی طور بات نہ بنی تو وہ مخاصمت پر اتر آئے۔ یہ ایسی لڑائی کی ابتدا تھی جو اس سے پہلے دیکھی نہ سنی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جو سیاسی لڑائی کا فاؤل پلے ہے۔ اسی دوران 9 مئی کا وقوعہ ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی حد قائم نہ رہی اور کوئی لحاظ ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا۔ ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں منہ سے کھولی گئیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹی چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی میں سے مزید 2 سیاسی جماعتیں نکل چکی ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ کے تیسرے بڑے لاڈلے کا انجام ہے۔ مولانا روم کا قول ہے دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ شاعر رومی کا یہی قول پڑھ کر ہمارے سیاستدان بیساکھیاں چھوڑنے کی صحیح کرتے رہے اور دھڑام سے اوندے منہ گرتے رہے۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم یہ اعتراف کیا کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں اور وہ اپنے لاڈلے ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کو ایک بار پھر لاڈلا بنا کر اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف اور عمران خان کی طرح باغی ہو جائیں گے یا پھر پچھلے تینوں لاڈلوں کا ریکارڈ توڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں گے۔